جیک: ارے واہ، بہت کمال کا کیک بنایا ہے آپ نے موم۔ آپ کا کوئی جواب نہیں موم، اس نے بہت مزے سے کھاتے ہوئے بولا۔ جیک: ارے واہ، بہت کمال کا کیک بنایا ہے آپ نے موم، آپ کا کوئی موم تو اور کھا لو میری جان، انہوں نے کیک آگے کرتے ہوئے بولا۔ موم: تو اور کھا لو میری جان، انہوں نے کیک آگے کرتے ہوئے بولا۔ روک: سارا پیار ان پہ کیوں بھئی؟ روک نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ روک: سارا پیار ان پہ ہی کیوں بھئی؟ روک نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ جیک: ارے نہیں نہیں موم کے لاڈلے بیٹے، تو آپ ہیں، ہم نہیں۔ جیک نے کیک آگے کرتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں نہیں موم کے لاڈلے بیٹے، تو آپ ہیں، ہم نہیں۔ موم: اچھا، میں نے تو کبھی بھی تم سب میں کوئی فرق نہیں کیا، مجھے تو تم سب عزیز ہو، تم بچوں، اور میرے لیے تم سب برابر ہو۔ امی نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ موم: اچھا، میں نے تو کبھی تم سب میں کوئی فرق نہیں کیا۔ جیک: لیکن موم کیک آپ سب میرے لیے ہی بنایا کریں۔ وہ کیک پھر سے کھاتے ہوئے بولا۔ لیکن موم کیک آپ بس میرے لیے ہی بنایا کریں۔ میلو: ہاں، اس کو ہی کھلائیں، اس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، ویسے بھی شکل سے ہی بھوکا لگتا ہے، میلو نے ہنستے ہوئے کہا، اور سب ہنسنے لگے۔ میلو: ہاں، اس کو ہی کھلائیں، اس کو ہی سب سے زیادہ ضرورت ہے، ویسے بھی شکل سے ہی بھوکا لگتا ہے، میلو نے ہنستے ہوئے کہا۔ موم آج بہت سال گزر گئے تھے، وہ اپنے بچوں کو یاد میں گم سے بیٹھی خیالوں میں بیٹھی تھی، اور سالوں پرانی باتیں یاد کر رہی تھی اور رو رہی تھی، اور ان کے سامنے کیک پڑا ہوا تھا۔ موم آج بہت سال گزر چکے تھے، وہ اپنے بچوں کو یاد میں گمسم بیٹھی خیالوں میں۔ ایدا: ارے نانو، آپ نے ابھی تک کیک نہیں کھایا، یہ کیا آپ رو رہی ہیں؟ ایدا نے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ایدا: ارے نانو، آپ نے ابھی تک کیک نہیں کھایا، یہ کیا آپ رو رہی ہیں؟ ایدا نے موم: ارے نہیں نہیں، ادھر لاؤ پاگل لڑکی، اور میں رو کہاں رہی ہوں، بس بوڑھی ہو گئی ہوں، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، پانی نکلا ہے بس، اس نے کیک کھاتے ہوئے کہا۔ موم: ارے نہیں نہیں، ادھر لاؤ پاگل لڑکی، اور ایدا: آپ جھوٹ بول رہی ہیں نانو، میں جانتی ہوں آپ کے اس اداسی کی وجہ۔ ایدا ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے یہ سب سوچتی رہ گئی، اور نانو کو محسوس نہیں ہونے دیا۔ ایدا: آپ جھوٹ بول رہی ہیں نانو، میں جانتی ہوں آپ کے اس اداسی کی وجہ۔ ایدا گود میں سر رکھتے ہوئے یہ سب سوچ رہی تھی۔ جنگکوک حد ہو گئی ہے یار، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ جنگکوک نے بیگ بیڈ پہ پھینک کر بولا۔ اس کو بہت غصہ چڑھ گیا تھا۔ جنگکوک حد ہو گئی ہے یار، آخر یہ چاہتا کیا ہے؟ جنگکوک نے بیگ بورا اب کیا ہوا؟ جنگکوک یار وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، جنگکوک نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ جنگکوک یار وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، جنگکوک نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ بورا کیا؟ یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ اور اس نے حیرت سے پوچھا۔ بورا کیا؟ یہاں کا ایڈریس کس نے دیا اس کو؟ جنگکوک میں نے دیا تھا اور کہا تھا ملاقات کے لیے آ جانا، جنگکوک نے طنز مارتے ہوئے بولا۔ بیوقوف لڑکی، اب مجھے کیا پتا کس نے دیا اس کو یہاں کا پتہ، میں خود پریشان ہوں۔ جنگکوک میں نے دیا تھا اور کہا تھا ملاقات کے لیے آ جانا، جنگکوک نے طنز مارتے ہوئے بولا۔ بیوقوف لڑکی، اب مجھے کیا پتا کس نے دیا۔ بورا ویسے بندہ کافی انٹرسٹڈ ہے تم میں، اور دیکھو نا کس طرح تم سے اظہار محبت خط کے ذریعے کیا، پھر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا نام بھی بتایا۔ بورا ویسے بندہ کافی انٹرسٹڈ ہے تم میں، اب دیکھو نا کس طرح تم سے اظہار محبت خط کے ذریعے کیا، پھر تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانتا میری بات سن کر آپ کا رد عمل کیا ہوگا، میں نہیں جانتا کس طرح اظہار محبت ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ بورا کو اس کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی اور جنگکوک کو بار بار سنا رہی تھی۔ بورا یار وہ تم کو اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے کہ من کرتا ہے بس سنتے جاؤ، اتنا ہینڈسم ہے کس کا بھی دل آ جائے اس پہ، ایک تم ہو جو اس کو گھاس نہیں ڈالتے، بورا نے حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ اور تم ہو کہ اسے گھاس نہیں ڈالتے، بورا نے حسرت بھرے لہجے میں بولا۔ جنگکوک لیکن میں ایسے کسی بھی انجان آدمی پہ اعتبار نہیں کر سکتا،
جنگکوک نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، جنگکوک لیکن میں ایسے کسی بھی انجان آدمی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ جنگکوک نے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، بورا تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، ایک بار اس سے مل لو اور جو بھی جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں جان لو۔ بورا نے جنگکوک سے کہا، بورا تو تم ایک کام کیوں نہیں کرتے، ایک بار اس سے مل لو اور جو بھی جاننا چاہتے ہو اس کے بارے میں جان لو۔ جنگکوک میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنگکوک بولتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ جنگکوک میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جنگکوک بولتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ بورا روم میں بیٹھی جنگکوک کی باتیں سوچ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ بورا روم میں بیٹھی جنگکوک کی باتیں سوچ رہی تھی کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو میم، میں پولیس اسٹیشن سے ہوں، آپ نے اپنے دوست کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ آپ نے اپنے دوست کے لاپتہ ہونے کی؟ بورا، جی تو کیا جنگکوک کا پتہ چل گیا؟ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ بورا، جی تو کیا جنگکوک کا پتہ چل گیا؟ اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ یہاں آ جائیں۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ یہاں آ جائیں۔ بورا، سر بات کیا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ بورا، سر بات کیا ہے؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ ہم کو روڈ سے ایک لڑکے کی لاش ملی ہے، وہاں ہم جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی وہاں چلیں، دیکھ لیں وہ آپ کا دوست تو نہیں؟ سر کی بات سن کر وہ ایک دم بے جان ہو گئی۔ جنگکوک، موم اور کتنا تنگ کرو گے تم مجھے، تم جانتے ہو میرا دل نہیں لگتا تمہارے بنا، ایک تم ہو میری کار، کل کائنات۔ اگر میں نے تم کو خود سے دور کیا تو صرف تمہاری ضد کی وجہ سے، تمہاری خوشی کی وجہ سے، ورنہ میں تم کو کبھی بھی ایسے خود سے دور نہ جانے دیتی۔ جنگکوک، موم اور کتنا تنگ کرو گے تم مجھے، تم جانتے ہو میرا دل نہیں لگتا تمہارے بنا، ایک تم ہی تو ہو میری کل کائنات۔ اگر میں نے تم کو خود سے دور کیا، اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتی، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ پہلے تو تم نے کبھی ایسے نہیں کیا کہ مجھ سے بات نہ کی ہو، اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے میرے ساتھ اتنے دنوں سے بات نہیں کی ہو؟ اداس ہو کر جنگکوک کے پکچر سے باتیں کر رہی تھی۔ اب میں تم سے اور دور نہیں رہ سکتی، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ تم تو پہلے کبھی نہیں ایسا کرتے، مجھ سے بات نہ کی ہو، اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے میرے ساتھ اتنے دنوں سے بات نہیں کی؟ اس وقت تو یہ ضرور گھر ہوگا۔ انہوں نے جنگکوک کے نمبر پر کال کی، لیکن ابھی بھی نمبر بند تھا۔ جنگکوک اپنی موم کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے بہت پیار سے رکھا تھا اس کو، وہ اس کی ہر وش کا خیال رکھتی ہیں۔ موم اور پاپا کا پیار بس اس کی موم نے ہی دیا اس کو۔ جنگکوک اپنی موم کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے انہوں نے بہت پیار سے رکھا تھا اس کو، وہ اس کے ہر وش کا خیال رکھتی تھی۔ جنگکوک بھی اپنی موم کو ہی اپنا سب کچھ مانتا تھا، وہ اپنی موم کو ہر طرح سے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ بزنس کا اس کو شروع سے ہی بہت شوق تھا، شاید یہ پیشہ اس کو اپنے خون سے ملا تھا۔ اس کی موم اور پاپا نے MBA کیا تھا، اس لیے اس نے بھی یہی پیشہ اختیار کیا تھا۔ MBA کی اسٹڈی کرنے کے لیے وہ کوریا اپنے دوست بورا کے ساتھ رہتا تھا۔ جنگکوک موم اس کے لیے اپنا الگ گھر لینا چاہتی تھی، لیکن جنگکوک نے بورا کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ جنگکوک موم اس کے لیے اپنا الگ گھر لینا چاہتی تھی، لیکن جنگکوک بورا بھاگتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ پہلے وہ یہ سوچتی کہ کال آ جائے کہ آپ کا دوست مل گیا ہے، لیکن یہ کال اس کے لیے بہت عجیب تھی، اس نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ بورا بھاگتی ہوئی پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ پہلے وہ یہ سوچتی تھی کہ کال آ جائے کہ آپ کا دوست مل گیا ہے، لیکن یہ کال اس کے لیے بہت عجیب تھی، اس لیے اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ وہ دل تھام کے پولیس کے ساتھ جا رہی تھی، لاش کے سامنے آ کر وہ بہت رو رہی تھی، آنکھیں بند تھی اس کی۔ دیکھ لے آپ، یہ آپ کا دوست تو نہیں؟ بورا نے بہت ہمت کر کے دیکھا، نہیں یہ جنگکوک نہیں ہے، یہ کوئی اور لڑکا ہے۔ بورا بہت رو رہی تھی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔
وہ دل تھام کے پولیس کے ساتھ جا رہی تھی۔ لاش کے سامنے آ کر وہ بہت رو رہی تھی، آنکھیں بند تھی۔ اس کی دیکھ لیں آپ، یہ آپ کا دوست تو نہیں؟ بورا نے بہت ہمت کر کے دیکھا۔ نہیں، یہ جنگ نہیں ہے۔ گولی کے چھوٹنے سے دونوں ہی ایک دم ساکت ہو گئے۔ چند ہی سیکنڈ بعد ٹیل لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گر گیا اور جنگکوک 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنے ہاتھوں پہ خون دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا اور وہاں سے تیزی سے بھاگنے لگا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ ٹے زخمی حالت میں آنکھیں بند ہونے تک اس کو جاتا دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ مدد کے لیے رک جائے۔ وہ مدد کے لیے رکنے کی بجائے اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ ٹے زخمی حالت میں آنکھیں بند ہونے تک اس کو جاتا دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ مدد۔ طوفانی بارش میں آدھی رات کو جنگکوک روڈ پر پھر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں تھا سوچا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا۔ وہ روڈ پر تیز رفتاری سے گھر کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جنگکوک کرتے کرتے گھر آ گیا۔ بہت ڈر گیا تھا۔ بورا نے کچھ نہیں پوچھا اس سے اور اس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا۔ طوفانی بارش میں آدھی رات کو جنگکوک روڈ پر پھر رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا۔ وہ روڈ پر تیز رفتاری سے گھر کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ جنگکوک کرتے کرتے جنگکوک نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دو، میں نے نہیں مارا۔ جنگکوک ڈرتا ہوا اٹھا اور رونے لگا۔ ٹو بی کنٹینیو، نیکسٹ پارٹ۔